سن 75 میں جو تنظیم المدارس کا دوسرا سال تھا، اس میں نے امتحان دیا دورہ حدیث کا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں پہلے میں جب پڑھتا تھا رات کو جو روٹی ملتی تھی اسی سے میں بچا کر کے سویرے ہم ناشتہ کرتے تھے۔ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اچھا وہاں وہ پنکھا جو ہے کپڑے کا ہوتا تھا تو رسی سے لاتے رہتے تھے۔ یہ 1 روپیہ کہیں سے ملا تو استاذوں کے پاس تھا، تو ہمارے ساتھی تھے وہ ملتانی زبان بولتے تھے سرائکی، تو ایک نے کہا کہ مجھے دے دیں، استاذوں سے کہا، دوسرے نے کہا مجھے دے دیں، تو وہ جو تھا سرائکی ہمارا ساتھی اس نے کہا جی نہ این کو دو نہ اون کو دو می کو چاٹو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام روشن ستارے میں آج ایک بڑی خوبصورت ہستی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج قبلہ سے ہمیں ٹائم ملا۔ ہمارے سامنے موجود ہیں عالم اسلام کی بڑی مشہور ہستی، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، اور علم دین میں بڑی خدمات آپ کی ہیں۔ اس وقت آپ جامعہ حجویریہ جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے زیر سایہ ادارہ چل رہا ہے، آپ اس میں مدرس بھی ہیں، اور مفتیان کرام کو آپ تدریس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں مختلف علماء کرام کے جو حالات زندگی ہیں، ان کی جو پرسنل لائف ہے اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، اور میں قبلہ کی اجازت سے جو ہے وہ پہلا سوال میں گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ کس سن کی ہے، کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ابتدائی تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبند نعیم صاحب آپ کا شکریہ۔ میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ الحمدللہ روحانی ہے۔ ہری پور میں چور شریف ایک بہت بڑا آستانہ ہے، حضرت خواجہ عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم لدنی کی بنیاد پر 30 پارے درود شریف لکھا ہے، ماشاءاللہ، مجموعہ صلوات الرسول، ماشاءاللہ، جس کا ترجمہ معروف محقق اور شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف شالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ خواجہ عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے ان میں سے ایک خلیفہ میرے دادا تھے، خواجہ فقیر محمد بزرگ بابا جی ان کو کہتے تھے۔ یہ مانسرہ سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے منڈہار، اس میں تھے۔ وہ میرے دادا کے بڑے بھائی تھے، اچھا، تو دادا ہی ہوئے۔ تو یہ میرا وہ خاندان ہے، یعنی ان کا ایک روحانی خاندان ہے، اور وہ اس کے علاوہ ان کے بیٹے میرے چچا اور میرے والد صاحب اور سارے چور شریف کے ساتھ ہی متعلق تھے۔ میرے والد صاحب جو ان کے بھتیجے تھے انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کر کے ان کی بیعت بھی وہاں سے ہوئی دربار شریف سے، اور انہوں نے کوئی تقریباً 50 سال ہمارا گاؤں اسی منڈہار کے ساتھ چڑ نام کا گاؤں ہے، وہ مختلف جگہوں سے منتقل ہو کر وہاں ان کی امامت ہوئی۔ 50 سال انہوں نے وہاں تدریس گاؤں میں فرمائی۔ اچھا، مجھے یاد ہے ایک بچپن میں، چونکہ میں 8 سال کا تھا، وہ انتقال فرما گئے، تو میں نے یہ دیکھا ہماری مسجد میں 70-80 طلباء گاؤں کی مسجد میں ہوتے تھے، اور والد صاحب نے 50 سال ان کو پڑھایا، اور ان کا تدریس کے ساتھ اتنا شغف تھا کہ جب فارغ ہوئے تو مرشد گرامی نے کہا کہ فلاں گاؤں میں آپ چلے جائیں، وہاں امامت کریں۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نے امامت کے لیے نہیں پڑھا، مجھے طالب علم چاہیے۔ اچھا، تو خواجہ عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چنی کہتے تھے، چنی طالب علم بھی ہوں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بڑے طلباء آپ کے پاس ہوتے تھے۔ انہوں نے، یعنی میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا تو کریمہ انہوں نے خود مجھے پڑھایا تھا۔ اچھا، ابتدائی میری تعلیم یعنی اس طرح ہی، اور اس وقت پھر تیسری جماعت میں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ 20 سال کے تھے، سب سے بڑے بھائی مولانا عبدالرشید رضوی، جنہوں نے 65 سال
امامت بھی کی اور اسی مقام پر تدریس بھی کی، خطابت بھی کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ان کے بچے میرے ساتھ آ کر پڑھے یہاں، تقریباً 8-10 میرے بھتیجے جو ہیں وہ علم دین جامعہ نظامیہ میں یہاں پڑھ چکے ہیں۔ جی تو میری تعلیم کا جو آغاز ہے وہ تو اسی اپنے گاؤں چیڑ کے اندر ہوا۔ جی اس کے بعد مڈل سکول جو اب ہائی سکول ہے عطر شیشہ کہلاتا ہے، یہ بالا کوٹ روڈ پہ، جی مظفر آباد روڈ پہ ہے، میں نے مڈل وہاں سے کیا۔ جی پھر 9ویں جماعت میں نے مانسر ہائی سکول سے کی، 10ویں جماعت ایبٹ آباد ہائی سکول نمبر 2 سے میں نے کی، اور پشاور بورڈ سے میٹرک کا امتحان دیا۔ جی جی تو اس طریقے سے میرا یہ تو ہے ابتدائی۔ جی اس کے بعد میں نے پرائیویٹ امتحان دیے، فاضل عربی کا بھی دیا، ایف اے کا بھی یہاں لاہور آ کر کے جی ایف اے کا بھی دیا، پھر اس کے بعد بی اے کا بھی دیا۔ جی یہ پرائیویٹ طور پر میں نے امتحان دیا۔ باقی اس کے بعد جو ہے وہ دینی تعلیم کا مسئلہ، جی تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور میرے والد صاحب کی یوں سمجھے کہ کرامت ہے۔ میں جس وقت میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو والد صاحب نے خواب کے اندر بڑے بھائی سے فرمایا کہ اس کو مدرسے میں داخل کرا دو۔ اچھا رات کو خواب دیکھنے کے بعد اتنا ان کو یقین تھا کہ بھائی صاحب وہاں گاؤں سے ایبٹ آباد آ گئے، ایبٹ آباد میں نے امتحان دے رہا تھا۔ جی تو انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ چونکہ والد صاحب کی بہت دلچسپی تھی دینی تعلیم، میری اولاد جو ہے وہ علماء بنے، اور میں ذمہ داریاں آنے کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکا، اگرچہ انہوں نے علماء سے بھی بڑھ کر کام کیا، جی تو اب تمہارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں کالج میں داخل کرا دوں گا۔ جی یہ نہ کہنا کہ جی والد صاحب ہوتے تو آگے پڑھاتے، تو بھائی نہیں پڑھا رہا، نہیں، میں کالج میں داخل کرا دوں گا، لیکن والد صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے علماء بنے، اب تمہارا کیا حال؟ میں نے کہا جی میں مدرسے میں پڑھوں گا۔ تو الحمدللہ امتحان کے بعد فوراً ہی، میٹرک کے امتحان کے بعد فوراً ہی جامعہ رحمانیہ جو ہے، جو خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ قاری پور میں جامعہ رحمانیہ ہے، جی جی سید صابر شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں صوبہ سرحد کے، جی ان کے دادا جو تھے وہ خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے، اچھا انہوں نے یہ مدرسہ بنایا۔ ان کے یہاں بنگلہ دیش میں بڑے بڑے مدارس ہیں، جی جی تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا، اس وقت بڑے بڑے علماء سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ، یہ اساتذہ وہاں پڑھاتے تھے، تو مجھے وہاں داخل کر دیا گیا۔ جی میں نے 2 سال وہاں ابتدا میں جامعہ رحمانیہ میں پڑھا۔ جی اس کے بعد پھر میں قلعہ دیدار سنگھ یہاں اپنا گجرانوالے کے پاس ہے، وہاں گیا، چونکہ میرے استاد مولانا شریف ہزاروی صاحب وہاں تھے، ادھر آ گیا۔ پھر میرے استاد ان کے بڑے بھائی مولانا غلام فرید ہزاروی جو ایم پی اے بھی رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ خانے وال میں چلے گئے تھے، انہوں نے مجھے خانے وال بلا لیے۔ اچھا خانے وال میں نے 66 اور 67 2 سال پڑھا، اور اس کے بعد کچھ مدرسے کے انتظامی معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے استاذوں سے اجازت لے کر میں نے کہا اجازت دے میں لاہور چلا جاؤں۔ اس وقت وہاں ایک شہرت تھی حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، جی اب نوجوان تھے اس وقت، جی تو میں سنتا تھا کہ ایک نوجوان عالم دین بڑے فاضل ہیں لاہور میں، ماشاء اللہ تو میں نے وہاں سے خط لکھے، اچھا ایک جامعہ نظامیہ میں لکھا، ایک جامعہ نعیمیہ میں لکھا۔ جی میں نے کہا جدھر سے جواب آ جائے گا میں داخلہ لے لوں گا۔ جی اتفاق سے جواب پہلے نظامیہ سے آ گیا۔ صحیح۔ ہمارے استاد غلام رسول رضوی شیخ الحدیث صاحب ان دنوں جامعہ نظامیہ میں آگے تھے، فیصل آباد میں چونکہ وہ پڑھاتے تھے، جی پھر دوبارہ چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے میرا داخلہ کیا۔ پھر میری ساری تعلیم جو ہے وہ 2 سال اس کے بعد باقی تھے یہ کس سن جامعہ نظامیہ میں ہوئی۔ جب جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن ہوا تو کس سن کی بات ہے یہ؟ یہ 68 اور 69 2 سال میں نظامیہ میں پڑھا، اچھا اچھا اور اس کے بعد 70 کے شروع میں پھر میرا وہاں فراغت ہو گئی۔ جی اس وقت جامعہ نظامیہ میں دورہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا میرے باقی ساتھی جن میں مولانا عبدالطواب صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ چلے گئے دورہ حدیث کے لیے، مجھے مفتی صاحب نے فرمایا تم یہاں ہی رہو، جب دورہ شروع کریں گے تو تم نے دورہ یہاں ہی کرنا ہے۔ اچھا اور ایک مسجد میں مزنگ میں خطیب تھا، مجھے فرمایا استعفیٰ دے کر مدرسے آ جاؤ، مجھے مدرسے میں بٹھا دیا۔ پھر سن 75 میں جو تنظیم المدارس کا دوسرا سال تھا، جی اس میں نے امتحان دیا دورہ حدیث کا، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ میرا تعلیمی سلسلہ ہے۔ اچھا، تو کون کون سے اساتذہ ہیں کہ جن سے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا، جن کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے، جو مشہور اساتذہ کرام ہیں؟ اساتذہ کرام، جی میرے اساتذہ کرام میں ایک تو واقعی یادگار اسلاف جن کو کہہ سکتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا مہر الدین رحمۃ اللہ علیہ، اچھا یہاں لاہور میں، ان سے ہم نے بخاری شریف پڑھی۔ جی جی جی
मखदूम अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। ये तो मेरे मुरब्बी भी हैं, जी जी पूरी तरबियत मेरी उनकी। सही। और अजीम मुहक्किक, तो बहुत सादा इंसान अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह ये मेरे उस्ताद हैं। मौलाना हसनुद्दीन हाशमी जी बाबरपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो छुट्टियों में यहाँ लाहौर आए तो मुफ्ती साहब ने फरमाया हमारे दौर हदीस के तलबा को कुछ छुट्टियाँ हैं आपकी तो कुछ पढ़ा दें, उनसे भी पढ़ा। मौलाना ग़ुलाम फ़रीद हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शरीफ हज़ारवी रहमतुल्लाह, दोनों भाई थे, इनसे भी पढ़ा। खानेवाल के अंदर मैंने मौलाना नूर अमर रियाज साहब मुल्तान में अब भी हैं, उनसे मैंने पढ़ा। उस्ताद मौलाना गुलाम अतीकी साहब से मैंने पढ़ा। सैयद ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुनाजिर थे, और उनके साथ साथ मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब, इन हज़रात से मैंने हरीपुर में पढ़ा जी। मौलाना अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बहुत अच्छे ख़तीब थे, उनसे भी मैंने पढ़ा। और एक मौलाना मोहम्मद हसन साहब थे, एक देहात से आते थे खानेवाल में, उनसे पढ़ा। और इसी तरह मौलाना कारी अफसल साहब इंतकाल फरमा गए हैं, यहाँ लाहौर में ख़तीब भी थे निज़ामिया में, उनसे भी पढ़ा जी जी। तो ये मेरे तकरीबन असातिज़ा हैं जी। इंसान एक किसी उस्ताद गिरामी से मुतासर होता है किसी एक बात के ऊपर, तो कोई इस तरह का कोई बात? मैं वाकई बात है कि मेरे सारे असातिज़ा मेरे सर के ताज हैं जी, लेकिन दो उस्ताद मेरे आइडियल हैं जी जी। एक मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी रहमतुल्लाह अलैह जी जी जी, जिन्होंने जगह जगह मदारिस कायम किए, तवज्जो दिलाई, पहाड़ों में, हज़ारे में, कश्मीर में उनकी तहरीक पर मदारिस बने, और हमने भी मानसरा में मदरसा बनाया जी जी। और दूसरा मेरा ये जो तशरीफ़ व तालीफ़ का सारा सिलसिला है, इसकी बुनियाद जो है और सरबराही और सरपरस्ती अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। यानी उधर मैंने उस मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो अंदाज़ देखा, तो मैंने अपना वहाँ बच्चियों का भी मदरसा बनाया अपने गाँव में जी जी, बल्कि बरद लबे सड़क जो है कश्मीर रोड पर बच्चियों का यहाँ 12 तलबा इस वक्त दौरा हदीस जामिया अजमेरिया में हमारे उस मदरसे के कर रहे हैं। हर साल 10, 12, 8, 14 आते हैं, दौरा यहाँ करते हैं। पहले निज़ामिया में होता था, वहाँ करते थे, अब यहाँ आते हैं जी जी। और जो किताबों का और तसानीफ़ का सिलसिला है, वो उस सिलसिले में हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे आइडियल हैं जी। माशाअल्लाह। तो क़िबला आपकी दौरान तालिब इल्मी कैसे हालात थे? ज़ाहिर है दीन की तरफ वही लोग आते हैं कि जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है और गुर्बत के अंदर होते हैं, तो ज़ाहिर है पुराने बुज़ुर्गों का अगर हम मुताला करें तो बड़े मुश्किल हालात गुज़रे हैं। या जो हालात हमारे बुज़ुर्गों ने देखे हैं वो तो बहरहाल हमारे लिए बड़े मुश्किल होते अगर हमारे दौर में होते, लेकिन उसी के असरात थे जी जी। बाज़ औक़ात में हरीपुर में जब पढ़ता था, रात को जो रोटी मिलती थी उसी से मैं बचा करके सवेरे हम नाश्ता करते थे जी जी। पंखे नहीं होते थे, अच्छा, वहाँ वो पंखा जो है कपड़े का होता था तो रस्सी से लाते रहते थे, ये होता था अच्छा। दीगर को इस तरह की सहूलतें वगैरह नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहूलतें न होने का फ़ायदा ये था कि तालीम की तरफ तवज्जो जी 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 जी। आज सहूलत ही सहूलत है, और तलबा को खाने के मामले में हर लिहाज से उनके लिबास सब कुछ सहूलतें हैं, लेकिन वो तालीम वाला वो सिलसिला बाकी नहीं रहा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही जी, वो मुश्किल हालात थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है जी जी जी। तो क़िबला अपने दौरान तालिब इल्मी को एक वाक़या कोई जहन में है कि जो खुशतबी के लिए कोई क्लास में होता है क्लास फेलो के साथ या कोई इस तरह का? अब बस वो तालिब इल्म तो आपस में गपशप आपको पता ही है लगाते ही भी हैं, और इस तरह का मुझे एक वाक़या ये और तो मैं क्या कह सकता हूँ, खानेवाल में जब पढ़ता था जी जी, वो 1 रुपया कहीं से मिला तो उस्तादों के पास था, तो हमारे साथी थे वो मुल्तानी ज़ुबान बोलते थे सराइकी जी जी। तो एक ने कहा कि मुझे दे दें, उस्तादों से कहा, दूसरे ने कहा मुझे दे दें, तो वो जो था सराइकी हमारा साथी उसने कहा जी ना ई को डो ना ऊ को डो मी को चाडो तो उस पर बड़े हम हंसे कि उसकी ज़ुबान के हवाले से, ज़ुबान तो बड़ी वो माशाल्लाह जी जी है, तो इस तरह के वाक़यात होते रहते थे माशाल्लाह। तो फिर पढ़ाना कब से शुरू किया और किस जगह पे सबसे पहले पढ़ाना? क्या मेरा तो सारा सिलसिला फिर जामिया निज़ामिया में रहा जी जी। मैंने अर्ज़ किया ना कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दौरा यहाँ आप करेंगे, उस वक्त दौरा नहीं होता था जी। 1 साल मुझे दफ्तर में ड्यूटी देनी पड़ी, नाज़िम दफ्तर हमारे मौलाना ग़ुलाम फ़रीद साहब हज़ारवी जो अब भी हैं, उनके भाई फौत हो गए तो वो अपने गांव चले गए जी। वो साल जो है मैंने दफ्तर में ड्यूटी दी नाज़िम दफ्तर के हिसाब से। अगले साल वो वापस आ गए तो मुझे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई इब्तदाई सबक दे दिए जी जी। ये सन 70 की बात है, अच्छा 70
تو 70 71 72 73 74 تک جی 75 میں پھر دورہ شروع ہوا اور بڑا عظیم سلسلہ تھا کہ وہ تنظیم المدارس کا اجلاس تھا جی اس میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث آئے ہوئے تھے جی اور ان کی موجودگی میں قبلہ سید ابوالبرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پہلی حدیث پڑھائی ماشاء اللہ جی تو وہاں سے پھر وہ 75 میں دورہ کیا اور اس کے بعد پھر تدریس وہ مسلسل تدریس جو ہے وہ جامعہ نظامیہ میں میری یہ چلتی رہی ہے 2007 تک جی 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 تو 2007 کے بعد پھر میں مستقل طور پہ رہا ورنہ میں اس سے پہلے 2000 میں یہاں پارٹ ٹائم آتا تھا پڑھاتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں نظامیہ سے آ گیا پھر ادھر آ گیا اور ایک ابھی میں جو پڑھا کے آیا ہوں باندھ روڈ پہ ایک تاجدار مدینہ مدرسہ 1 گھنٹہ میں وہاں پڑھاتا ہوں جی جی اور پھر اس کے بعد ادھر آ جاتا ہوں تو اس سے میری ساری وہ تدریس جو کہ وہ کوئی 37 سال میرے جامعہ نظامیہ میں رہے ہیں اس کے ساتھ متصل جو مسجد خراسیاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانی انہوں نے کوشش کر کے مجھے وہاں اوقاف میں خطیب بھی لگوا دیا اچھا اور وہ 37 سال میں نے خطابت کی اب اس میری جگہ میرا بیٹا بشارت صدیق زاروی جو وہ خطیب ہے وہ بھی اوقاف کے تھا اچھا 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 ماشاء اللہ بشارت صاحب آپ کے بیٹے جی میرے بیٹے ہیں جی ماشاء اللہ تو ان کو بھی ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کی مہربانی انہوں نے ان کو خطیب لگا دیا میرے صحیح میں چونکہ 1947 کی میری پیدائش ہے جی جی 1947 کی تو پھر میں 2007 میں ریٹائر ہو گیا 3-4 دن کے بعد پھر ان کی تقرری ہو گئی میں اس کے بعد بھی چونکہ ایک اور مسجد میں وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور اب بھی پڑھاتے ہیں جی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جی کہ میں جمعہ خود ہی پڑھاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا طاہر رضا بخاری صاحب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی 13 سال میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں بھی جمعہ پڑھایا 3 مسجدوں میں پڑھاتا تھا اچھا 2 اور مسجدیں اور ایک اسی نظامیہ والی مسجد تو یہ 50 سال میرے وہاں مکمل ہوئے ہیں میرے والد صاحب کی امامت بھی 50 سال تھی میرے بھی 50 سال اس مسجد میں ورنہ ابھی 2 جگہ پڑھاتا ہوں جمعہ الحمدللہ 2 جگہ وہ پھر بشارت صاحب نے کرونے کے معاملات کے بعد وہ مسجد سنبھال لی اب وہ ادھر قریب ایک مسجد ہے وہاں تقریر کر کے وہاں پھر جاتے پڑھاتے ہیں اور میں 2 جگہ میں پڑھاتا ہوں ماشاء اللہ تو قبلہ ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے تو تقریباً ساری کتابیں ہی پڑھانے کا موقع ملا ہوگا اور زیادہ جو ہے آپ کے پسندیدہ مضمون کون سا ہے میرا سب سے زیادہ مضمون جو پسندیدہ ہے وہ فقہ ہے جی حدیث ہے ٹھیک ہے ورنہ تو میں نے بلاغت بھی پڑھائی ہے صرف بھی نحو بھی تمام علوم پڑھائے ہیں جی 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 لیکن میری کتابیں بھی تقریباً زیادہ حدیث کے تراجم آپ کو پتہ ہے اور اسی طریقے سے فقہ میرا جو پسندیدہ موضوع ہے اور وہ میں پڑھتا رہا ہوں جی بالکل اور تحقیقی کام تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا خوبصورت الحمدللہ تقریباً 80 سے زیادہ میری کتابیں ہو چکی ہیں ان میں تراجم بھی ہیں اصلاحی کتابیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ مطلب مختلف فقہ اصول فقہ اور سیرت تصوف حدیث تقریباً سب پر لیکن مجھے اب ایک سب سے بڑا اہم کام جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا وہ ہے مطالعہ پاکستان میں نے لکھا اچھا ماشاءاللہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے میری ڈیوٹی لگائی مطالعہ پاکستان بہت جامع الحمدللہ تنظیم ابن الدارس کے نصاب میں شامل ہے وہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا کوئی پہلے ایسے نہیں تھا پھر فتاوی قاضی خان جو میرا چھپ گیا آج کل فتاوی عالمگیری پر کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں عطا فرمائے تو قبلہ آپ کا ایک زندگی کا نچوڑ ہے ایک طریقہ تدریس ہے ایک تحقیق ہے اور ایک تدریس ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا زیادہ مؤثر رہا آپ کے نزدیک میرا تو سب سے زیادہ مؤثر تصنیف ہے جی جی ویسے تو تدریس بھی الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے اور تقریر بھی آپ کو بتایا پہلے 3 مسجدیں اب 2 مسجدیں ہیں لیکن میرا زیادہ مؤثر چونکہ میرا تعارف بھی زیادہ جو ہے کتابوں کی وجہ سے جی 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 وہ جس طرح انگلینڈ تک کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا ہر جگہ پر یہی ہے جی جی تو مجھے دوستوں نے بھی بتایا ایک ساتھ نے بتایا کہ انگلینڈ میں ایک جگہ گھر میں گیا تو ایک جوان بچی جو تھی وہ فتاوی آپ کا وہ جو رسالہ کشیریہ پڑھ رہی تھی ترجمہ ایک دفعہ میں نے دیکھا ہماری عید تو دوسرے دن ہوتی ہے تو جرمنی میں عید کی نماز ہو رہی تھی ایک نوجوان خطبہ دے رہے تھے میری تعلیم نماز سے وہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو ان کتابوں کی وجہ سے میرا زیادہ تعارف ہوا ہے اور میرا اس میں دلچسپی بھی اس میں الحمدللہ سب سے زیادہ ہے جی جی جب ہم ترکی میں گئے جی جی چونکہ میں نظریاتی کونسل میں بھی رہا جی جی وفاقی شرعی عدالت کا مشیر بھی رہا ہوں میں اور روایت العال میں بھی رہا ہوں اور قرآن بورڈ کا اس طرح کے اداروں میں بھی رہا ہوں اور میڈیا پر بھی کافی میرا آج بھی ریڈیو پر تو آج کل بھی چل رہا ہے میرا پروگرام اچھا تو وہاں جب ہم ترکی میں گئے تو وہاں جب بیٹھے کھانے کی میز پر
تو ڈاکٹر گورمز ہیں وہاں کے مذہبی امور کے ہیڈ ہیں. جی جی. تو انہوں نے پھر تعارف کرایا جتنے ممبران ہیں وہ تعارف کریں. جی. تو ہم 5-6 ممبران تھے نظریاتی کونسل کے. خاتون ڈاکٹر صاحب تھی کراچی کی. تو ہر ایک نے اپنا بڑا تعارف کرایا. میں نے تعارف کراتے ہوئے پھر میں نے اپنی کتابوں کا ذکر کیا. جی. میں کتابوں کے نام لیتا رہا, اللہ تعالیٰ کی فضل سے پھر روانی کے ساتھ چلتا رہا. تو میری ایک کتاب ہے تجلیات اعتکاف. جی جی جی. تو پھر میں نے جب اس کتاب کا نام لیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے اس کو سرا, انہوں نے کہا تجلیات اعتکاف انت العلامہ. ماشاء اللہ. اس میں یہ اشارہ دیا کہ علامہ ان کے نزدیک وہی ہے جو کتابیں لکھتا ہے. جی 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 جی. مصر میں بھی گیا ہوں, جامعہ ازہر میں بھی 2 مہینے رہا ہوں. جی بالکل. اور وہاں بھی یہی پتہ چلا جی کہ اصول حدیث مثلا ڈاکٹر طحان کی کتاب ہے, بہت جامع کتاب ہے اصول حدیث کی. میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو وہاں یہی پتہ چلا جو استاد جو پڑھاتا ہے اس پر خود اپنی کتاب بھی لکھتا ہے. اچھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ ان لوگوں کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے تصنیف و تالیف. جی جی جی. تقریروں کا ان کا اپنا ایک انداز ہے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریروں کا معاملہ آگے ہے ذرا. جی جی جی. تو اپنے بزرگان دین تو بہت سارے ملاقات ہوئی ہوگی, تو بیت طریقت کن بزرگوں کے ساتھ ہے؟ بات یہ ہے جی کہ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں تنظیم المدارس کے دفتر میں ناظم تھا. جی. تو تنظیم المدارس کا اس وقت جو اجلاس ہوتے تھے 3 دن کے. اچھا. اور پاکستان بھر کے تمام شیوخ الحدیث اور تمام تشریف لاتے تھے. مجھے سب کی خدمت کا موقع ملتا تھا. کیا بات ہے. لیکن میری جو بیعت ہے وہ غزالی زماں امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پر بیعت ہے. ان کی شفقتیں ہیں, ان کی دعائیں ہیں, اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ میرے لیے اس تصنیف کے سلسلے میں بڑا معاون ہوتا ہے. وہ مجھے دوست بتاتے تھے ملتان میں کبھی میرا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے تھے وہ ہمارا بہت پیارا پیر بھائی ہے کہ وہ لکھتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس تحریر کے حوالے سے وہ میری گویا کہ دعائیں تھیں ان کی. جی. تو اس طریقے سے یہ اور بھی سارے بزرگ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن یہ میرے مرشد گرامی جی. اور فتاوی نویسی بھی آج تک نہیں, میں نے فتاوی نویسی نہیں کی ہے. صحیح. وہ جو ایسے آج کا رواج ہے مفتی لکھ دیتے ہیں سب نام کے ساتھ, لیکن میں نے مضامین میرے ایسے ہوئے ہیں لکھے ہیں جو فتاوی کے انداز کے اندر ہے, لیکن میں فتاوی نویسی نہیں کی. تو قبلہ تدریس کی اور یہاں کی مصروفیت کے علاوہ باقی اور کیا مصروفیت ہوتی ہے پارٹ ٹائم گھر میں یا کوئی اس کے علاوہ؟ میرے لیے جی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تدریس کے علاوہ جو تصنیف کے لیے وقف کیا ہے. مجھے گھر کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا. جو تنخواہ ملتی ہے گھر والوں کو دے دیتا ہوں. جی. وہ جو منگوانا ہے, جو خرچہ, جو کام چیزیں ہیں ضروریات, وہ سب کرتے ہیں. جی جی. یا پہلے میرے بھتیجے میرے ساتھ یہاں رہتے تھے, پڑھتے تھے, اب بیٹے ہیں, تو مجھے گھر کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا. صحیح. اور اس لیے میں یہاں سے جب جاتا ہوں تو میں گھر سے باہر نہیں جاتا. اچھا. سوائے اس کے کہ کہیں ضروری جانا ہو. جی. تو بس اپنا پھر کچھ آرام کیا, باقی لکھنے کا کام شام صبح وہ کام کرتا ہوں. تو تصنیف کا کس ٹائم زیادہ آپ یعنی کہ ٹائم دیتے ہیں؟ یا وہ کوئی مختص تو میں نے نہیں کیا, جب ٹائم مل جاتا ہے. لیکن آج کل جو میرا سلسلہ ہے, میں سویرے 3 بجے اٹھتا ہوں. اچھا. 3 بجے اٹھ کر کے تو میں لکھتا ہوں, کوئی تقریباً 4-5 صفحے میں ترجمہ عالمگیری کا کر لیتا ہوں. اس کے بعد 4:30 بعض اوقات جلدی اگر فارغ ہو جاؤں 4 صفحے کر کے تو پھر میں سو جاتا ہوں. اچھا. پھر نماز کے وقت 6 بجے میں اٹھ کر کے نماز پڑھ کے اس کے بعد بھی اگر کچھ پڑھنے کا مسئلہ ہوا, تلاوت وغیرہ, ورنہ پھر 1-2 صفحے لکھ لیتا ہوں. ابھی تلاوت میں دوسرے مدرسے میں کر کے آیا ہوں. جی جی. ادھر میں نے سویرے 2 صفحے لکھے ہیں. اس کے بعد بھی جب یہاں سے جاتا ہوں تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. جی. شام کے بعد پھر لکھنا شروع کر دیتا ہوں. ساتھ کوئی ضروری مطالعہ ہو تو وہ کرتا ہوں. تو اس طرح جس طرح مجھے وقت ملتا ہے میں وہ کرتا ہوں. تو قبلہ آخر پہ چونکہ اب سال کا اختتام ہو رہا ہے اور بہت سارے مدارس سے طلباء فارغ ہو رہے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ عملی زندگی میں وہ کیا ان کو کچھ اپنا کچھ تجربہ, کوئی سبق؟ جی عابد نعیم صاحب, بات یہ ہے کہ میں نے فخر العلوم میں بھی یہ بات کی تھی. جی جی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف شعبے ہیں, ہر شعبے کے لیے ہمارے پاس وافر لوگ موجود ہیں. جی. مثلا اگر کوئی ہمارا سیاسی میدان بھی ہمارا خالی نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. وہ بھی ہے, اور اس طرح کچھ مذہبی حوالے سے تقریبات یا جو کچھ بھی ہے, لیکن سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہماری تدریس کا ہے. جی. اور تصنیف کا ہے,
اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تدریس یا تصنیف کے حوالے سے وہ مراعات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، جی جی لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ ہمارے استاد فرماتے تھے جب کوئی فارغ ہو جاتا کشمیر کے علاقے میں جس طرح فرماتے تھے پتھر پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے یہ دو شعبے جو ہیں جن لوگوں کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کی طرف توجہ کریں۔ باقی جو ہمارے مطلب ہے کہ ہیں مثال کے طور پر کوئی مذہبی حوالے سے جلوس ہے یا کچھ ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھی کافی ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھیوں کو کوشش کرنی چاہیے مدرسے قائم کریں، تدریس کریں، تصنیف کریں اور اس طرح علماء پیدا کریں۔ جی جی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت مصروفیت سے آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا میں آپ کو فرمائے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اعزاز بخشا۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو چینل ہے آپ کا، جو آپ کی ایک کوشش ہے کہ علماء کا تعارف لوگوں کے سامنے ہو، یہ بڑی ایک آپ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت عمدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مہربانی۔